अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, एक नई बात आपके सामने हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जितनी भी गुफ्तगू है वो तजुर्बाती मालूमाती, ये दो बेस के ऊपर है। ये सही भी हो सकता है, इसको आप अपने कसौटी पे तौलें, अपने तराजू से तौलें। अगर ये बात अच्छी लगे आप उसको कबूल करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कबूल ना हो तो आप हमारी इस्लाह करें इनबॉक्स में आकर। आज हम अपनी गुफ्तगू करने जा रहे हैं नाजरीन, वो बीमार होने के हैरत अंगेज असबाब। ये जो बीमारियां होती है ना, दो किस्म की बीमारी को मैं देखिए, हमारा चैनल दो किस्म की गुफ्तगू हमेशा करता है। अगर राइट्स की बात करता है, अगर हुकूक की बात करता है, तो उसके साथ साथ ड्यूटी की भी बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करता है, फराइज की भी बात करता है। ये नहीं कि खाली मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, ये नहीं करते। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हमें बीमार होने के हैरत अंगेज जो असबाब है, दोनों चीज चलेगी। एक नफ्सियाती बीमारी, बातिनी बीमारी, ये सब अंदर की बीमारी है। साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती बीमारी होती है, रूहानी बीमारी, एक तो ये है अंदर की बीमारी, इनसाइड डिजीज, एक ये है। और दूसरा जो है, जो हमें जिसका हम दवाई खाते हैं, वो है बाहर की बीमारी, बैरूनी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, हालात की बीमारी, सोसाइटी की बीमारी, है ना। तो ये हम ये दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे चंद मिनटों में इंशाअल्लाह ताला। आपने सुना होगा कि यानी मैदे की तेजाबियत बढ़ गई है। कहते हैं उल्टा सीधा खा लिया, पी लिया, मैदे की तेजाबियत बढ़ गई। यकीनन ये भी है, लेकिन नाज़रीन इसके साथ एक रूहानी बीमारी भी आती है। तो जिस्मानी है ना कि उल्टी सीधी चीज हमने खा लिया, पी लिया, और हमारा पेट खराब हो गया, हम बीमार हो गए, नींद खराब हो गई। लेकिन इससे ज्यादा एक और चीज है, वो है बेचैनी, परेशानी। और बेचैनी परेशानी क्यों होती है, ये आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए तो आपको पता लगता रहेगा कि बेचैनी परेशानी की कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इसके टूल्स हैं। देखा होगा आपने, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है, कहते हैं नमक खा लिया, या गुस्से में आ जाते हैं वो, या ज्यादा खाया या कम खाया, या मीठा नहीं खाया या मीठा ज्यादा खा लिया, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर अप या डाउन हो गया। ब्लड प्रेशर एहसासात, जज्बात, ख्यालात का बेकाबू हो जाने से भी ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात, तफक्कुरात यानी फिक्र, अगर आप जू जू बढ़ाते रहेंगे ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ती रहेगी। लिहाजा अपने जज्बात पे काबू पाइए, ब्लड प्रेशर की बीमारी पे भी काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने देखा होगा आजकल एक और बीमारी होती है, डॉक्टर ने हमें सबको एडवाइस करते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्या वजह है? कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपने ज्यादा खा लिया, चर्बी बढ़ गई, वगैरह वगैरह, बेशुमार मेडिकल रीजन है। यकीनन वो सही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो रूहानी ट्रीटमेंट है, हम उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते चले। कोलेस्ट्रॉल की वजह, दुआ करते हैं ना कि अल्लाह हमें दुखों से बचाए, हमें सुस्ती से बचाए, हमें काहिली से बचाए। काहिली, सुस्ती, ये भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह है। अगर काहिली, सुस्ती को हम दूर कर दे, नफ्सियाती तौर पे, सब नफ्सियाती खेल है। हम अगर अपने दिल के अंदर नहीं असलम, हमने ये काम करना है, ये सुस्ती शैतान का हरवा है, हमने शैतान को शिकस्त देना है, हम सुस्त नहीं बनेंगे, हम सो रहे हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्या होगा? कल को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबब बन जाएगा, दीगर बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाएंगी। ये एक नेचुरल लॉ है कि आदमी को उठने में तकलीफ होती है, लेकिन उठना पड़ता है। उठेंगे, वुदू करेंगे, हम फ्रेश हो जाएंगे, सुस्ती, काहिली, कमजोरी सब खत्म हो जाएगी बिइज़्निल्लाह। उसके अलावा हम ये तो एक प्रैक्टिकल इस्लाम ने हमें फार्मूला दे दिया। एक और प्रैक्टिकल इस्लाम ने फार्मूला दिया है, वो ये, अपने ख्यालात को स्ट्रॉन्ग कर लो, सोचो। पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि हुस्न ज़न
اپنے لیے بھی حسن زن رکھو کہ نہیں 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 ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر سستی کاہلی آپ سے رفع دفع ہو جائے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من، ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ، ہمیں سستی سے، کاہلی سے، غلبات الرجال سے بچا، ہمیں قرض سے بچا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم پریکٹیکل ہوں گے تو ان چیزوں سے بچیں گے۔ سینے کی مختلف بیماریاں ہوتی ہے، ایک پیٹ کی بیماری ہوتی ہے، ایک سینے کی بیماری ہوتی ہے، اور سینے کی بیماری کی وجہ جیسے سائنس کا پرابلم، کھانسی ہے، سانس کو اکھڑ جانا، اچانک چھینک آنا، زیادہ آ جانا، یہ سب چیزیں کہتے ہیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یقیناً ہو رہی ہے، اس میں دو بات نہیں ہے، یہ بیرونی چیزیں ہیں سینے کی، یقیناً یہ اچھی چیز ہے، یہ بالکل ریکمینڈڈ چیزیں ہیں کہ ہم نے سینے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم دوائی کھاتے ہیں، لیکن شدت غم سے بھی سینے کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین۔ یہ غم ہے نا، حزنی والعجزی والکسالی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں غم سے بچا، ہمیں ہر قسم کے غم سے بچا۔ غم بھی ہم پالتے ہیں ناظرین، غم بھی ہم پیدا کرتے ہیں، اپنے حرکات، اپنے جب ہم جیسا کریں گے ویسا تو ملے گا نا ہمیں، پتیلی میں جو ڈالیں گے وہی ملے گا نا۔ ہم غم پالتے ہیں دوسرے کو نامعاف کر کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوستوں میں، ہر شخص میں ایسی غلطی پائی جاتی ہے، میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا۔ بے شمار ایسے دوست ہمارے جاننے والے ملے جو یہ کہتے ہیں بھائی میں نے کسی سے ایک مرتبہ رشتہ توڑا، اب دوبارہ زندگی میں نہیں دیکھنے کو، اس کا شکل نہیں دیکھوں گا۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر اللہ یہی کام تمہارے ساتھ کرے تو، یعنی تم نے بندے سے رشتہ توڑا اپنی ادا کے خاطر، مس انڈرسٹینڈنگ، زیادہ تر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اگر اللہ تم سے، ہم سے رابطہ توڑ دے تو ہم کہاں، ہمیں کون ٹھکانہ دے گا؟ شیطان بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا کہ اللہ میں نے جس کا ہاتھ تھوڑی نہ پکڑ کر کے غلط کام کروایا تھا، کسی بھائی کا دل دکھایا تھا۔ تو شدت غم کی وجہ سے بھی سینے میں تکلیف ہوتی ہے ناظرین۔ اپنے غم کو کم کیجئے، اسباب تلاش کیجئے۔ غم کم کرنے کا طریقہ آرٹیفیشل چیزوں میں نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، دنیا لوگوں کو معاف کرنے میں ہے، اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کو ڈیولپ کرنے میں ہے، تب غم دور ہوگا۔ چونکہ غم دور کرنے والا مالک اللہ ہے، ہم سے وہ نیک کام کروائے گا، ہم نیک کام کریں گے تو ہم سے غم دور ہو جائے گا، سینے کی شدت، تکلیف، درد، پریشانی سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ شوگر کی بیماریاں آپ نے سنا ہوگا، شوگر کی بیماری، شوگر کہتے ہیں کہ شوگر کی بیماری کی وجہ جسم میں گلوکوز کی زیادتی ہو گئی ہے، شوگر بڑھ گیا ہے، گلوکوز بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گیا ہے، یقیناً دوا کھانے کی ضرورت ہے۔ دوا بھی اسلام نے کہا ہے دوا کھاؤ پھر دعا کرو، دعا کرو پھر دوا کھاؤ، دعا کرو کہ دوائی میں اللہ شفا دے، دوائی میں اللہ برکت دے، ہمارے لیے بھلائی دے، ہمارے لیے اچھائی دے، اور ایسے ہی ڈاکٹر پھر آپ کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ آپ کا شعور، آپ کا تحت الشعور کہتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہاں سے آپ دوائی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے۔ ایک چیز، شوگر کے لیے آپ کو علاج کروانا پڑے گا، لیکن علاج سے زیادہ ایک اور کام ہے، اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ یہ جو انا پرستی ہوتی ہے نا، ایروگنس، ضد، غصہ، بحث، ان چیزوں سے بچ جائیے، شوگر کا لیول آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا۔ فکریں بھی آتی ہے اسی لیے جب انا پرستی، جب ایروگنس ہوتا ہے۔ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم ہیں وہی سچ، جس منہج پہ ہم ہیں وہی میرا منہج صحیح ہے، کتاب اللہ و رسول آتا رہے جاتا رہے، ہمارے بزرگوں نے کیا غلط کہا، ان چیزوں سے، ان باتوں سے بچیے، نہ ہم دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ لہذا یہ دنیا، یہ دین ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، حق اور سچ کا ساتھ دیں، اپنی زندگی کو بھی حق اور سچ پر لے کر آئیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی حق اور سچ پر رکھیں۔ تو یہ فارمولا ہے، ان چیزوں کے اوپر اگر ہم کام کریں تو ان بیماریوں سے ہم بچ کر رہیں گے۔ ناظرین، جگر کی بیماری کا سبب محض خون کی کمی یا بیشی، خون کی کمی یا زیادتی محض نہیں ہے جگر کی بیماری۔ یہ آخری پوائنٹ میں دے رہا ہوں ناظرین، اطمینان، سکون، اللہ پر توکل، حسن ظن، اچھے کام، صفائی،
جتنا آپ کر سکے اگر آپ کریں گے تو جگر کی بیماری سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ویسے ایک اور چیز ساتھ ساتھ بولتے چلے ناظرین، اگر کسی کو بیماری ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں آتا ہے، وہ پھر اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت اور زندگی آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ آزمائش کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ ہم یہ نہیں کہ آزمائش کا تعویذ لٹکا لیں اور زندگی گزارنے لگے تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ عمل کرے، جو باتیں ہم نے بتائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے بار الہی سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمارے بال بچوں کو عمل کرنے والا بنا، اس کے بعد جتنے سن رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، چونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، اچھی بھی بری بھی۔ تو عمل اچھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جسمانی طور پہ بھی اچھے رہیں گے، روحانی طور پہ بھی اچھے رہیں گے، ہم جسمانی بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے اور اندرونی بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ان پوائنٹس کے اوپر اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں تو آپ بتائیے گا، اگر آپ چاہیں ہمارے ویب سائٹ کو بھی وزٹ کریں legalrightsactivist.org۔ اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، نیک کام کو پھیلائیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔